ناظرین، قاضی ابو بکر بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عہدہ قضا ملنے سے پہلے میں حرم میں تھا، سارا دن عبادت کرتا، طواف کرتا، نوافل پڑھتا، میرے پاس کبھی کھانے کو ہوتا کبھی نہ ہوتا، فاقے پہ فاقے آتے تھے۔ مجھے ایک دن طواف کرتے ہوئے شام کو ریشم کی تھیلی ملی اور اس میں بڑا خوبصورت ہار تھا، اتنا قیمتی کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس کو بیچوں گا تو میری پوری زندگی کا خرچہ نکل آئے گا۔ کہنے لگے کہ صبح ہوئی تو ایک بوڑھے آدمی نے حرم میں اعلان کیا کہ بھائی میرا ہار گم ہوا ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے دے دے، میں 500 دینار انعام بھی دوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا۔ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ غیر کا مال ہے، امانت میں کیوں خیانت کرتا ہے؟ علم کس لیے پڑھا ہے تو نے؟ میں نے اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کو وہ ہار واپس کر دیا اور 500 دینار بھی واپس کر دیے۔ مجھے انعام نہیں چاہیے، میرا فرض تھا تیری امانت واپس کر دوں۔ کہنے لگی وہ بوڑھا بڑا خوش ہوا اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ میں رزق کی تلاش میں نکلوں۔ میں نے ارادہ کیا میں بصرہ جاتا ہوں۔ راستے میں ایک سمندر تھا، اس میں ایک جہاز میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، سمندری طوفان آیا اور ہمارا جہاز کسی چیز سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ کوئی کسی تختے پر جان بچا کے لیٹا، کوئی کسی پر۔ مجھے اللہ نے ایک بڑے جزیرے میں پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کلمہ گو تو ہیں مگر ان کو علم سکھانے والا وہاں کوئی نہیں تھا، تو دل میں خیال آیا کہ میں نے علم پڑھا ہی اس لیے تھا، اگر یہاں عالم کوئی نہیں تو میں یہیں رہوں گا۔ میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اس جزیرے کے تمام مردوں، عورتوں، بچوں کو میں نے اللہ کا قرآن پڑھایا، دین سکھایا۔ دین سکھانے کی وجہ سے سب کے دلوں کے اندر میری محبت بھی پیدا ہو گئی۔ اس دوران 2-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ 2-3 بندے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کو 3 سال آئے ہوئے ہو گئے ہیں، آپ ہم سب کے محسن ہیں، معلم بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں۔ میں نے کہا بھائی میں نکاح کیسے کروں، میرے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسباب کی بات نہیں، یہاں پر ایک انتہائی نیک بزرگ تھے، حج کرنے گئے، واپس آئے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ ان کی ایک بیٹی جو بہت خوبصورت ہے اور نیک بچی ہے، یتیم ہے، ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے آپ سے بہتر رشتہ نظر نہیں آتا۔ کہنے لگے لوگوں کے کہنے پر میں نے شادی کر لی۔ جب میری پہلی مرتبہ بیوی سے ملاقات ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ وہ ہار جو مجھے حرم میں ملا تھا وہ میری بیوی نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ میں اس ہار کو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا میری طرف دیکھتے نہیں، میرے ہار کی طرف دیکھتے جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس کے ساتھ تو ایک واقعہ وابستہ ہے۔ پھر اسے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میرے والد جب حج کر کے آئے تھے چاہتے تھے میرا نکاح کر دیں، مگر کہا کرتے تھے کہ مجھے حرم میں ایک نوجوان ملا تھا جس کے دل میں خوف خدا تھا، کاش اگر وہ کہیں مل جاتا تو بیٹی میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ تو میرا والد تو فوت ہو گیا، اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نصیب جوڑا تھا، اللہ نے مجھے بھی آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا، یہ ہار بھی اللہ نے آپ تک پہنچا دیا۔ مقام تفویض اس کو کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرے اور اللہ پر چھوڑ دے، جو نصیب میں ہوتا ہے انسان کو نصیب اسے مل کے رہتا ہے۔